بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 17 چیپٹر 17 چوں چوں بیگم۔ تو آج ہم پڑھیں گے چوں چوں بیگم۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ سن لیجئے، اس کو ساتھ ہی میں سمجھا بھی دوں گی۔ ایک ننھی سی چڑیا چونچ میں گھاس کا سوکھا تنکا لے کر جھروکے سے اندر آئی۔ اس نے یہ تنکا اس جگہ رکھ دیا جہاں وہ گھونسلہ بنا رہی تھی۔ یہ چڑیا بڑی محنت اور لگن سے اپنا گھونسلہ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ تنکوں، درختوں کے پتوں، کپڑے کی کترنوں، طرح طرح کے دھاگوں اور ستلیوں کو اپنے گھونسلے کا حصہ بناتی جا رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے گھونسلہ تیار ہو گیا اور چڑیا چین سے اپنے نئے گھونسلے میں جا کر سو گئے، ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ اپنے گھروں میں اطمینان، چین اور بے فکری کی نیند سوتے ہیں۔ جب باہر سخت گرمی ہو، لو چل رہی ہو، بارش کا موسم ہو یا سردی ہو تو گھر کی چھت آپ کو گرمی، سردی، بھیگنے اور بیمار پڑنے سے بچاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ بنیادی یعنی کہ بیسک نیڈس، بنیادی ضرورتیں مینس کے بیسک نیڈس۔ ابھی گھونسلہ بنے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ مالک کی نظر اس پر پڑی اور نوکر سے گھونسلہ توڑوا دیا۔ چڑیا بیچاری چوں چوں کر کے بہت روئی۔ جب اس کا غم کچھ کم ہوا تو پھر گھونسلہ بنانے میں لگ گئی۔ اس بار نوکر نے گھونسلہ بننے سے پہلے ہی گھونسلہ توڑ دیا۔ کسی کا گھر چھن جائے یا ٹوٹ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جتنا بڑا ظلم کسی پرندے کو پنجرے میں قید کرنا ہے، اس سے بھی بڑا ظلم اس کا گھونسلہ توڑنا ہے۔ کچھ دنوں بعد نوکر چھٹی پر گیا تو بھی چڑیا نے دوبارہ گھونسلہ بنایا اور رہنے لگی۔ اس میں 2 ننھے منھے بچے دکھائی دیے۔ بچوں سے سبھی پیار کرتے ہیں۔ نوکر نے آ کر بچے دیکھے تو اسے بھی بچوں سے پیار ہو گیا۔ اس نے سوچا بچوں کے بڑے ہونے تک گھونسلہ نہیں توڑوں گا۔ بچوں کو دیکھ کر تو مالک بھی نرم پڑ گیا۔ اس کی بیوی نے تو سختی سے منع کر دیا کہ گھونسلے کو ہرگز نہ چھیڑا جائے، کیونکہ بہت سی کام کی چیزیں گھونسلے میں مل جایا کرتی تھیں، جیسے کتاب پیک کرنے کے لیے ستلی، سوئی دھاگا، سیفٹی پن، ہیئر پن۔ جب بھی بیوی صاحبہ کو ضرورت ہوتی کرسی پر چڑھ کر ہاتھ ڈال کر نکال لیتی، اور جس دن ان کی کھوئی ہوئی انگوٹھی بھی چڑیا کے یہاں حفاظت سے رکھی ہوئی مل گئی، اس دن تو میاں بیوی نے خوش ہو کر چڑیا کی دعوت کی۔ اب چڑیا مالک کے بھی چھوٹے موٹے کام کرنے لگی، جیسے ایک دن پوسٹ مین مالک کا خط نیچے ڈال کر چلا گیا۔ تب چڑیا ہمت کر کے لفافہ اپنی چونچ میں اٹھا کر کسی نہ کسی طرح پھدک کر اوپر لے ہی آئی اور اسے دروازے پر گرا دیا۔ اس طرح وہ لفافہ مالک کو مل گیا۔ مالک چڑیا کے محسن اور مہربان تھے۔ موقع ملتے ہی ہمیں کسی کے احسان کا بدلہ چکا دینا چاہیے۔ بہرحال چڑیوں اور انسانوں کی دوستی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، اس لیے کہ پرندوں کی چہکاریں، چڑیوں کی چوں چوں دنیا کے بہت سے میٹھے نغموں میں سے ہے۔ تو اس کے لکھنے والے مصنفہ کا نام ہے شفیقہ فرحت، جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ دیکھیں یہاں پر ہماری جو مشق اسٹارٹ ہو گئی، یعنی ایکسرسائز۔ دیکھیں اس میں ہے معنی یاد کیجیے، تو یہ الفاظ ہیں، اس کے میننگ تو میں پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیے، جھروکا ایک طرح کا روشن دان، غم دکھ، محسن احسان کرنے والا، چہکاریں پرندوں کی چہچہاہٹ۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو بلند آواز سے پڑھیے۔ تو ہمیں یہ لفظ پڑھنے، دیکھیے یہ ہے گھونسلہ، اس میں ہلکی سی نون غنہ کی آواز آتی ہے۔ عام طور پر اس لفظ کو گھونسلہ یعنی بغیر نون غنہ کے بولا جاتا ہے۔ ہم جلدی میں گھونسلہ بول دیتے ہیں نا، گھونسلہ، لیکن یہ لفظ ہے گھونسلہ، منع، لفافہ۔ اب دیکھیے غور کیجیے، غور کرنے کی بات ہے، انسان اور پرندے کے بیچ لگاؤ اور محبت کا تصور کیجیے، یعنی سوچیے اس کے بارے میں کہ ہمارے آس پاس پائے جانے والے
یہ جانور اور پرندے انسان کے ساتھ کیسے گھل مل جاتے ہیں اور ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہوئے، ان کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں۔ دیکھیے میں پہلا سوال پڑھ رہی ہوں، چڑیا اپنا گھونسلہ کس طرح بناتی ہے؟ تو جواب آپ دیکھیں گے۔ تو جواب دیکھیے، چڑیا اپنا گھونسلہ بڑی محنت اور لگن سے بناتی ہے۔ وہ تنکوں، درختوں کے پتوں، کپڑے کی کترنوں، دھاگوں اور ستلیوں کی مدد سے اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، گھر کی چھت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ گھر کی چھت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں موسموں کی شدت کے برے اثرات سے بچاتی ہے۔ چڑیا کے گھونسلے میں کون کون سی چیزیں مل جاتی ہیں؟ چڑیا کے گھونسلے میں پیک کرنے کی ستلی، سوئی دھاگا، سیفٹی پن، ہیئر پن وغیرہ چیزیں مل جاتی تھیں۔ چڑیا کے کس کام سے مالک بہت خوش ہوئے؟ ایک دن پوسٹ مین مالک کا خط نیچے ڈال کر چلا گیا۔ چڑیا ہمت کر کے اس خط کو اپنی چونچ میں اٹھا کر اوپر لے آئی اور دروازے پر گرا دیا۔ اس طرح لفافہ مالک کو مل گیا اور مالک چڑیا کے اس کام سے بہت خوش ہوئے۔ اب اگلا کوشچن دیکھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے ہمارے 4 سوال، یہ دیکھیے چوتھا سوال ہے، 4 سوالات ہمارے ہو گئے ہیں پورے۔ اب ہمارا اگلا کوشچن ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے۔ تو یہاں پر الفاظ دے رکھے ہیں، ان سے بھرنا ہے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے۔ میں نے دیکھیے بھر دیا ہے۔ چڑیا بڑی محنت اور لگن سے اپنا گھونسلہ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ چڑیا اپنی چونچ میں مالک کا ایک لفافہ لے کر آئی اور دروازے پر گرا دیا۔ چڑیوں اور انسانوں کی دوستی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ چڑیوں کی چوں چوں دنیا کے بہت سے میٹھے نغموں میں سے ایک ہے۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے، یعنی آپ کو واحد لکھنے، سنگولر لکھنے، یعنی بہووچن دیا ہوا ہے، آپ کو اس کا ایک وچن لکھنا ہے نا، سنگولر لکھنا ہے، آپ کو واحد ہی لکھنا ہے، جمع دیا ہوا ہے، واحد لکھنی ہے۔ کپڑا، کپڑے، کپڑا، یعنی جمع ہے کپڑے اور اس کی واحد ہے کپڑا۔ ضرورتیں، ضرورت، کتابیں، کتاب، چیزیں، چیز، چہکاریں، چہکار۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، عملی کام ہے یعنی پریکٹیکل ورک۔ اس بات پر غور کیجیے کہ آپ کا گھر سردی، گرمی اور برسات کے موسموں سے آپ کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے، اس کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو یہ جملے میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیے ہیں، دیکھیے آپ۔ دیکھیے پہلا جملہ، مکان انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ بنیادی ضرورت یعنی بیسک نیڈس۔ مکان ہمیں موسموں کی شدت کے برے اثرات سے بچاتا ہے۔ گھر ہمیں گرمی کی لو اور تڑاکے کی دھوپ سے بچاتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھر میں ہی پناہ لیتے ہیں۔ 5واں ہے، برسات کی گھنگ گرج، بارش، آندھی اور طوفان سے گھر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اب اگلا کوشچن دیکھیے، یہاں پر آپ اپنے گھر، اسکول یا آس پاس کے علاقے میں چڑیا کا گھونسلہ تلاش کیجیے، یعنی آپ کو ڈھونڈنا ہے چڑیا کا گھونسلہ اور اس کو غور سے دیکھیے اور اس کے بارے میں لکھیے۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے، دیکھیے گا آپ۔ ہمارے گھر کے قریب باغ میں ایک پیڑ پر چڑیا نے گھونسلہ بنایا۔ گھونسلہ چڑا اور چڑیا دونوں نے مل کر بنایا۔ چڑا تنکا، گھاس پھوس، سوکھی پتیاں جو ملتا گھونسلے کے لیے لا کر رکھ دیتا۔ چڑیا بڑے سلیقے سے انہیں گھونسلہ بنانے میں استعمال کرتی۔ جب گھونسلہ بن کر تیار ہوا تو اسے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کاریگر نے گھونسلہ بنایا ہے۔ چڑیا نے گھونسلے میں انڈے دیے، ان انڈوں سے بچے نکلے۔ چڑیا بچوں کو دانہ لا کر کھلاتی، بچوں کو دانہ چگنا اور اڑنا سکھایا۔ کچھ دن بعد چڑیا کے بچے گھونسلے سے اڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے مکمل، یعنی چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔